مردان ضلع کچہری میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے، 12 افراد جاں بحق، 40 زخمی۔ پشاور کرسچن کالونی میں سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا مردان کا دورہ، پرویز خٹک اور کور کمانڈر پشاور بھی ہمراہ۔ گوادر فری ٹریڈ زون سمیت 5 مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے چیف جسٹس کے مردم شماری سے متعلق بیان کو حیران کن قرار دے دیا۔ کہتے ہیں یہ بیان ان کے منصب کے شایان شان نہیں۔ الطاف حسین کے خلاف متحدہ کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجتے رہے۔ متحدہ نے اپنا آئین بھی تبدیل کر دیا۔ قائد MQM سے رہنمائی کی شیخ خارج کر دی گئی۔ پیناما لیکس پر تحریک انصاف کی احتساب ریلی کل لاہور میں ہوگی۔ عمران خان قیادت کریں گے، دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی شرکت کریں گی۔ السلام علیکم، پروگرام خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رمشا کمل۔ ٹاپ سٹوریز پر نظر آپ ڈال چکے ہیں اور میرے ساتھ ان ٹاپ سٹوریز پر تجزیوں کے لیے موجود ہیں انجم رشید صاحب، تجزیہ کار ہمارے۔ سب سے پہلی خبر آج کی جو بڑی افسوسناک خبر یہ کہ مردان کچہری میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے۔ اب تک 14 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 40 سے زائد زخمی۔ انجم صاحب، ایک بار پھر ایک دہشت گردوں کی جانب سے کارروائی ہم دیکھ رہے ہیں اور سافٹ ٹارگٹس چوز کیے جا رہے ہیں ایک بار پھر۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف جو ضرب عضب ہوئی ہے اس نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، اور یہ جو اس سے پہلے ہم ڈر رہے تھے کہ ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، لیکن ان کی کمر جو ہے وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہے۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، شوال اور پھر اس کے بعد خیبر ایجنسی، ان تمام علاقوں میں ان کے بم بنانے کے کارخانے تھے، سوسائڈ بامرز کو ٹریننگ دینے کے جو ہے وہ تربیت گاہیں تھیں، یہ وہاں پہ ان کو ٹرین کر رہے تھے۔ وہ تمام اڈے ان کے اب ختم کر دیے گئے۔ اب ان کے پاس جو ہے وہ جگہ اسپیس بہت کم رہ گیا۔ اس کے باوجود یہ ختم نہیں ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ ابھی کچھ دن پہلے کوئٹہ پہ حملہ کیا، اب یہ حملہ کیا، یہ آخری سانس لے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے بات کی آخری سانس کی، کل بڑا ایک صاف اسٹیٹمنٹ آیا کہ دہشت گردوں کا کلا کما کر چکے ہیں، صرف اب دم رہ گئی ہے۔ تو یہ دہشت گردوں کی دم ہے یہ جو کاروائیاں کر رہی ہیں؟ کیونکہ پشاور کی کرسچن کالونی میں بھی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ 4-5 دہشت گرد گھسا ہے، وہ تو آرمی اور جو ہے پولیس نے مل کر کارروائی کی۔ دیکھیں پہلے ان کے پاس شمالی وزیرستان کے اندر جو ہے وہ ایسی کئی بلڈنگز تھیں، ایسی کئی عمارتیں تھیں، ایسی کئی تربیت گاہیں تھیں، ایسے کئی کارخانے تھے، ان کے اپنے اڈے تھے، ان کی اپنی جو ہے بنکرز تھے جہاں پر یہ چھپتے تھے، اور ان کے پاس پناہ گاہیں تھی۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھاگ رہے ہیں، یہ دوڑ رہے ہیں، ان کے پاس رکنے کی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ابھی ختم نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوچ ہے۔ انجم صاحب، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی پریزنس کو ایک بار پھر شو کر رہے ہوں کہ ہم ابھی یہیں پر موجود ہیں، ہمیں جو ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے صفایا کر دیا؟ کیونکہ ایسا اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد کل اسٹیٹمنٹ آتا ہے اور اس کے بعد آج کارروائی ہو جاتی ہے، تو کیا مطلب ہے؟ اپنی پریزنس تو شو نہیں کرنی؟ ایگزیکٹلی، یہ اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی مرے نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے، یہ جو ہمارے شہروں کا بود و باش ہے، جو لوگ جیسے یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں اور جیسے اپنے بچوں کو وہ اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں، جو اب آفیسز میں کام کر رہی ہیں، اور جو جس طرح کے ہم لباس پہنتے ہیں، وہ اس پوری طرز زندگی کو جو ہے وہ اس کو کافرانہ طرز زندگی سمجھتے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ کی فنکشننگ کو، پارلیمنٹ کے کام کرنے کو، پارلیمنٹ میں مشاورت کو، وہ سپریم کورٹ کے قوانین کو، سپریم کورٹ میں وکلا کو، سپریم کورٹ میں پیش ہونے کو، ان تمام کاموں کو جو ہے وہ کافرانہ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی ادارے ہیں، ایون فوج کے ادارے کو، وہ تمام اداروں کو وہ سمجھتے ہیں وہ یہاں پر ایک اپنی طرز کا ایک اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، وہ اس کو اسلامی نظام سمجھتے ہیں، وہ ہماری آزادی کو چھیننا چاہتے ہیں۔ اور یہ سوچ جو ہے یہ صرف وہاں تک فاٹا تک محدود نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ خیبر کے چند لوگ ہیں جو
اس طرح سے سوچ رہے ہیں اور وہ حملہ کر رہے ہیں. تو پھر یہ لوگ کون ہیں جو یہ مائنڈ سیٹ ابھی بھی اس کا نفاذ آتے ہیں؟ آیا یہ طالبان ہے، داعش ہے، کون ہے؟ کیونکہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ داعش کی کمر توڑ دیا ہے، طالبان کا بھی ہم نے بہت زیادہ کلا کما کر دیا ہے. اب اگر کرسچن کالونی کی بات کی جائے تو ابھی جو میں خبر پڑھ رہی تھی کہ وارسا کالونی میں حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ جماعت الاحرار نے قبول کر لی، وہی جو ایک سب گروپ ہے داعش کا. پھر دوسری جانب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ داعش کا کلا کما ہو گیا، اس کا مطلب کہ وہ اسٹینڈ تو کر رہی ہے کسی صورت میں صحیح، لیکن ہے تو وہ مائنڈ سیٹ. داعش بھی موجود ہے اور لیکن اتنی طاقتور نہیں ہے یا ایسی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو ٹیک اوور کر لے یا پاکستان کے کسی شہر کو ٹیک اوور کر لے یا کوئی بہت بڑی طاقت کا اظہار کر رہے، ایسی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن وہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی پچھلے دنوں جو ہے ایک ٹیچر 2 ٹیچر پکڑے گئے، پھر اسٹوڈنٹس پکڑے گئے، پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں پکڑے گئے، پورے گروپس پکڑے جا رہے ہیں. ہمارے شہروں کے اندر بھی جو ہے یہ انتہا پسند اور یہ جو ہے ورغلائے ہوئے لوگ جو ہے یہ موجود ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی لوگ موجود ہیں. یہ انتہا پسندانہ سوچ جو ہے یہ جب سے جنرل ضیاء صاحب نے گورنمنٹ جب ان کی آئی تھی تو انہوں نے جو ہے اس سوچ کو اتنا طاقتور کر دیا کہ انہوں نے افغانستان کے اندر ایک جنگ لڑی اور اس جنگ میں جو ہے وہ اسلام کے نام پہ لڑی اور انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو اسلحہ دیا اور افغانستان میں انہوں نے روس کے خلاف جو جنگ لڑی وہ ایک نظریاتی جنگ کہہ کے لڑی گئی اور ان کو اسلحہ دیا گیا. اس اسلحے کے نام پہ جو ہے وہاں پر منشیات بھی پاکستان میں آئی، اسلحہ بھی پاکستان میں آیا اور ایک اسلحے کی ٹرین شدہ ایک دہشت گردوں کا ایک اتنا بڑا گروپ بن گیا. اور پھر ان کے جو پہلے تو ہم نے تو امریکہ کی فورن پالیسی کے لیے، امریکہ سے پیسے لینے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ایک ان کو افغانستان میں لڑایا، پھر وہ خود ایک طاقت بن گئے، پھر انہوں نے سمجھا کہ ان کا نظریہ جو ہے وہ واقعی کو نظریہ ہے. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما شاہد سید صاحب. بہت شکریہ شاہد سید صاحب، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ دہشت گردوں کی ہم نے کمر توڑ دی ہے، لیکن دوسری جانب اگلے ہی دن ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بڑی کارروائیاں سامنے آتی ہیں. 4 دہشت گردوں کو تو جہنم واصل کر دیا گیا، لیکن دوسری جانب 14 افراد بھی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. سافٹ ٹارگٹس ایک بار پھر نشانے پر ہیں. کب تک یہ سلسلہ چلے گا پاکستان میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موضوع پہ آپ نے ہماری رائے بھی دی. ہم اس کی جتنا بھی مذمت کرے وہ کم ہے. بدقسمتی اس ملک میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایف اگر مگر لگاتے ہیں. اس ملک کے 2 ناصور ہیں، ایک دہشت گردی اور دوسرا کرپشن. جب بھی ہم اس پہ آتے ہیں اور جب بھی پارلیمنٹ بیٹھتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ جو ان کے سر مددگار ہے، صورتکار ہے، وہ اس میں ایف اگر مگر لگا کے بچاتے رہتے ہیں. بدقسمتی سے اس ملک میں جو بھی ہو رہا ہے ابھی یہ سارے سیاست اور مصلحتوں کے شکار ہو رہا ہے. ہمیں جو 20 نکات نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں کچھ صوبائی حکومتوں کے کام تھے اور کچھ وفاق کے کام تھے. سارے وفاق نے بھی سوائے اداروں کے جو فورس ہے، فوج نے تو اپنا رول ادا کیا، لیکن ہماری جو صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت انہوں نے وہ اچیومنٹ نہیں کی اس نیشنل ایکشن پلان میں. ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ من و عین عمل ہو جائے. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج تو اپنی کارروائیاں کر رہی ہے لیکن صوبائی حکومتیں دہشت گردی کے خلاف کچھ خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ اس میں سیاست ہے، مصلحت ہے، اس میں سیاست اور مصلحتیں انوالو ہے. آج بھی پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کو سپورٹر ہے. دہشت گردی کے خلاف کون سی مصلحتیں ہیں شاہد سید صاحب؟ دہشت گردی کے خلاف کون سی مصلحتیں ہیں یہ ہمارے سیاستدانوں کی؟ یہ تو آپ جب 21-20 نکات جب دستخط ہو گئے تو باہر جب لوگ آئے تھے تو اس میں آیا تھا، اس میں بلیک اور جٹ بلیک کا لفظ آیا تھا کہ بلیک اگر داڑھی والا جب کرے گا تو گناہگار ہے، بغیر داڑھی والا کرے گا تو کم گناہگار ہوگا. مصلحت اس میں ابھی بھی ہے اور اسی لیے وہ لوگ ابھی بھی ان کے سپورٹ سہولت کار موجود ہے. جب تک ماسٹر مائنڈوں پہ ہاتھ نہیں ڈالو گے، جب تک آپ ان کی سہولت کاروں کو ختم نہیں کرو گے، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں راگ ملوث ہے، غیر ملکی طاقتیں ملوث ہے، ملک کو ڈسٹیبلائز کمزور کرنا چاہتے ہیں. کچھ دن پہلے جو لوگوں کے بیانات پاکستان مرد آباد کی طریقے سے آئے تو وہ لوگ تو ہر طریقے سے اس ملک کو کمزور کریں گے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں سیاستوں سے بالاتر، قومیتوں سے بالاتر اور پارٹیوں سے بالاتر ہو کر کے اس ملک کے پاکستان ہے تو ہم ہے. شاہد سعید صاحب، ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ مولانا سمیع الحق صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا کہ جو طالبان ہیں وہ مجاہدین ہیں اور طالبان جو ہیں وہ آزادی کے مجاہد ہیں، اور انہی سمیع الحق جو آئیڈیل ہیں، جو استاد ہیں،
اور جو ان کے آئیڈیالوگ ہیں طالبان کے، ان کو جو ہے 30 کروڑ کی مدد دی آپ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ اس طرح مورل امداد کر رہے ہوں گے ان کے آئیڈیالوگ کی، تو جو سوسائڈ بامبر ہے اس کی ہمت افزائی آپ نہیں کرتے، آپ ان کو تقویت نہیں دیتے؟ سر جی، آپ نے میری بات کو، چونکہ آپ نے تو باقاعدہ ڈائریکٹ نام لے لیا، ہم کوشش کرتے کہ ہم کسی کا نام نہ لے، لیکن پھر بھی وہ جو مصلحت ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا سراج الحق بیٹھا ہوا ہے سینیٹر میں، اور جو سراج الحق منور حسن تھا اس نے کہا تھا کہ وہ جو حکیم اللہ ہے وہ شہید ہے، اور آرمی چیف کا پتہ نہیں ہے، جو جنرل صاحب کا پتہ نہیں کہ وہ شہید ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوچ تو ابھی بھی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب والے ہیں، یا کتنی بھی جگہوں پہ پارٹی ہے، وہ بولتے ہیں کہ یہ ہمارے روحانی بچے ہیں، کوئی اس کو روحانی بچے کہتا ہے، کوئی بولتا ہے یہ ہمارے بھائی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے ہماری جو ہے جنگ کا جو حکمت عملی ہے، کوئی بولتا رشیا کے خلاف تھا، بھائی نہ رشیا کے خلاف نہ امریکہ، دونوں باڑ میں جائے، ہمیں اپنا ملک دیکھنا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہوا ہے، ہمارے معصوم بچے، یہ جو کورٹ کچہری میں جو خودکش ہو جاتا ہے وہ تو معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا شاہد صاحب لائن پر رہیے گا۔ انجم صاحب جیسے بات ہو رہی ہے، یہ کون سی ایسی لائنز ہیں، ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو جس لائن پر فوج دکھائی دے رہی ہے، ایک کلیئر لائن ہے کہ ہم کرپشن اور دہشت گردی کے خلاف کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کی بھی ویسے ہی لائنز ہیں، اتنا ہی جو ہے پرو ایکٹیولی اپروچ کر رہی ہے ٹیررزم کے اگینسٹ حکومت؟ شاہ سعید جو ہے نا وہ الگ بات کر رہے ہیں۔ ایک تو جو ہے دہشت گردی کا حل یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو حل ہے اور فوجی حل ہے کہ ان کے خلاف آپریشن کیا جائے، ان کو مارا جائے، ان کو کچلا جائے، ان کے اوپر حملہ کیا جائے، اور دوسرا جو حل ہے وہ پولیٹیکل حل ہے کہ ان کا جو نظریہ ہے اس نظریے کو کاؤنٹر کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کا نظریہ غلط ہے، یہ جو ہماری آزادیوں کو، ہماری جمہوریت کو، ہمارے رہن سہن کو یہ جو کافرانہ کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ انتہا پسند ہے، اور جس کو یہ اسلام کہہ رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، اور یہ بے راہ روی ہے، اور اس کو کنڈم کیا جائے اور اس سوچ کو کی مذمت کی جائے۔ تو یہ جو ساری آپ بات کہہ رہے ہیں یہ حکومت پوری کر رہی ہے ذمہ داری اس طرح سے؟ نہیں، شاہد سعید صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حکومت اس پولیٹیکل جنگ میں جو ہے وہ بہت پیچھے ہے۔ ابھی اس کے لیے جو ہے مدرسوں کے اندر جو ہے جتنے بھی ہمارے مدرسے ہیں وہ فرقہ وارانہ مدرسے ہیں، کسی مدرسے میں جو ہے وہ اہل حدیث کا فرقہ پڑھایا جا رہا ہے، کسی مدرسے میں جو ہے وہ اہل تشیع کا فرقہ پڑھایا جا رہا ہے، کسی مدرسے میں جو ہے دیوبند فرقہ پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ تمام فرقے جو ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بھی سکھاتے ہیں اور انتہا پسندی بھی سکھاتے ہیں۔ لیکن ان مدرسوں کے جو نصاب ہے اس کے اندر ترمیم یا اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا، اور ابھی تک جو ہے گورنمنٹ نے مدرسوں کے نصاب کو نفرت سے اور فرقہ واریت سے پاک کرنے کا کوئی اقدام نہیں کیا۔ اچھا شاہد سید صاحب، جیسے انجم صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مدارس کی رجسٹریشن کا بارہا ذکر کیا ہے، چودھری نثار بھی بار بار نیشنل ایکشن پلان کی جب بات کرتے ہیں، ایپیکس کمیٹی کے اجلاسوں میں جب جاتے ہیں تو یہی بات ہوتی ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن ہوگی، اس کا نصاب دیکھا جائے گا۔ کیا تمام سیاسی جماعتیں اس معاملے پر ایک پیج پر دکھائی دیتی ہیں؟ اور اگر ایک پیج پر ہیں تو پھر یہ معاملہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہوا؟ 2 سال ہو گئے اس بات کو، لیکن رجسٹریشن کا عمل مکمل نہیں ہوا، نصاب کی چھان بین نہیں ہوئی۔ مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے، JUI ہے، یا سمیع الحق والے، یہ جو پارٹیاں ہیں وہ اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ اور آپ نے اس دن دیکھا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کراچی میں بہت بڑا پروگرام جلسہ کیا تھا، اس نے کھل کے یہ بات بتائی تھی کہ اگر ہمارے ریفارم ہوگا یا کچھ ہوگا اور ہم سے پوچھ کے ہوگا، ایک ایک چیز جو بھی ہوگا ہم سے پوچھ کے ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ابھی تک ہمت اس سائڈ پہ نہیں گئے، اور اگر وہ جائیں گے تو اس کے لیے پرابلم بڑے زیادہ کھڑے ہوں گے۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ داعش سے جو رابطے ہیں یا القاعدہ سے یا اس سے ISIS سے، وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ مدارس سے اعلان کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے داعش کو اپنا دیا، داعش کو کر دیا۔ تو اسی طریقے سے کئی سارے کیسز پاکستان میں بھی آئے۔ تو ہمارے وہی لوگ جس کو ہم گٹ سمجھتے ہیں وہ اگر اندر سے بڈ ہو جاتے تو ہمیں کیا پتا۔ لہٰذا ابھی بھی یہ گٹ بڈ کا جو چکر ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور فوج نے ختم کیا، لیکن ہمارے جو سیاستدان ہے یا وہ مذہبی سیاستدان، وہ لوگ جب تک نہیں بولیں گے، ہم ANP تو ہمیشہ اس سے زد میں رہی اور ہمیشہ ہم نے اس کو کنڈم کیا کہ یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہماری تو 1100-1200 لوگ شہید ہو گئے۔ لیکن جب تک یہ مذہبی تنظیم ہے، جن لوگوں نے ان کو بنایا ہوا ہے، وہ لوگ خود بولے کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے، یہ بنائے گئے، یہ لوگ خود نہیں بنے، یہ ہمارے یہ جو علماء سو ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ جہاد شروع کرنے والا امریکہ تھا۔ 1979 میں امریکہ کے نیشنل کونسل کا جو سیکورٹی کونسل کا جو ایڈوائزر تھا پریزیڈنٹ کی، وہ آ کے جنرل فضل الحق کے ساتھ کھڑا ہو کے اس نے اسپیچ کیا تھا ٹرائبل کو، اور ان کو بتایا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، امریکہ آپ کے ساتھ ہے، جہاد کرو اور آپ جو ہے جیت آپ کی ہے۔ تو سمجھو کہ جہاد تو شروع کیا امریکہ نے،
آج امریکہ تو واپس ہوا, وہ رشیا کو توڑنا چاہتا تھا, وہ توڑ کے اب اس کا مقاصد پورا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ استعمال ہو گئے. اور یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود سلیم صاحبی کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں امریکہ نے استعمال کیا. لہٰذا یہ اس بات میں دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ نے لوگوں کو استعمال کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد سید صاحب, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. بریک لینے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, اور آپ کی بات بھی وجہ ہے کہ اگر ہم استعمال ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی اس بات کے اوپر کہ آیا ہم کب تک بیٹ طالبان کی تمیز میں پڑے رہیں گے, اور ہم کب کھل کر جو ہے وہ کاروائیاں اس طرح سے کرتے رہیں گے. بہرحال ضرب عض جاری ہے, کمر توڑ دی گئی ہے, کاروائیاں بھی جاری ہیں. دوسری جانب ان تمام چیزوں پر بات ہو رہی ہے. اور ایک اور چیز اچھی جو کہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کل گوادر میں 5 نئے منصوبوں کا افتتاح کر دیا ہے. اس پر بات کریں گے جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اب بات کریں گے, وزیر اعظم نے 5 نئے منصوبوں کا افتتاح کر دیا ہے جو کہ سی پیک کے لیے منصوبے ہم نے تیار کیے تھے. اس میں ایک منصوبہ یہ بھی ہے انجم رشید صاحب کہ بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے وہ ختم ہوگا, پانی کے مسائل حل ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جو مسئلے ہیں جو کہ گراس روٹ لیول کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے ان منصوبوں سے؟ دیکھیں, جو گوادر کا جو منصوبہ ہے یہ تو یقیناً ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایک ریولوشن ہوگا. ریولوشن شاید ہی کہہ سکتے ہیں اس میں, کیونکہ ایک بہت بڑی اکانومی جنریٹ ہوگی. ایک کراچی جیسا شہر ڈیولپ ہوگا, اور جو اس کی بندرگاہ ہے وہ کراچی سے بڑی بندرگاہ ہوگی. وہاں وہ جہاز جو کراچی میں جو ہے وہ ان لوڈ نہیں ہو سکتے, وہ جہاز جو ہیں وہ گوادر میں ان لوڈ ہوں گے, کیونکہ گوادر کی پورٹ جو ہے وہ ڈیپ سی پورٹ ہے, اور وہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو ہے مال اترے گا اور مال چڑھے گا. لیکن اب سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا منصوبہ ہے, تو کیا واقعی پاکستان کے لیے ہے, تمام صوبوں کو اس کا فائدہ ہوگا, یا صرف اس کا فائدہ جو ہے گوادر کو ہوگا, یا کچھ منصوبوں کی وجہ سے اس کا فائدہ جو ہے سارے صوبوں کو ہوگا؟ اس کا فائدہ تو دیکھیں پورے پاکستان کو ہوگا, اور خاص طور پہ چین کو بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ یہاں پر پورے پاکستان سے ٹریفک آئے گی, اور پھر چین سے ٹریفک آئے گی, اور صرف چین سے ٹریفک نہیں آئے گی, سینٹرل ایشیا سے بھی ٹریفک آئے گی. سینٹرل ایشیا سے بھی کو بھی جائے گی, یہاں پہ ٹریفک آئے گی بھی اور جائے گی. افغانستان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا, لیکن سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ چین کو ہوگا, کیونکہ چین کے لیے جو ہے ایک نیا جہان کھلے گا, ایک نیا سمندر ملے گا اسے, اور پیسیفک سے نکل کے جو ہے وہ بحر ہند میں اور بحر عرب میں جو ہے وہ داخل ہو جائے گا چین. اچھا, لیکن یہاں پر جو ہے وہ فی الحال کیونکہ یہاں پر ابھی پچھلے طویل عرصے سے بلوچستان جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار تھا. یہاں کی جو دہشت گردی ہے وہ تھوڑی سی مختلف دہشت گردی تھی. یہاں پر ایک تو طالبان کی دہشت گردی تھی جو یہاں پر اسلام کے نام پہ جو ہے اور دہشت گردی کر رہے تھے, اور ایک دوسری دہشت گردی یہاں پر تھی وہ قوم پرستوں کی تھی جو بلوچستان کی آزادی کی قبائل جو سر اٹھا رہے تھے, جو بلوچستان کی آزادی کی بات کر رہے تھے, بلوچستان کی علیحدگی کی بات کر رہے تھے, اور بلوچستان کی جو ہے وہ کو الگ کرنے کی, توڑنے کی بات کر رہے تھے. اس کے خلاف فوج نے بلا شبہ جو ہے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں, اور بڑی حد تک جو ہے اس پہ کنٹرول کیا ہے, لیکن ابھی تک ٹوٹل کنٹرول جسے کہتے ہیں وہ تو ابھی تک نہیں آیا. لیکن ابھی اگر ایک چیز دیکھیں انجم صاحب کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم نے جس طرح سے بیانات دیے ہیں کل, اور دونوں نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے کسی قسم کی بھی کوئی بھی کاوش برداشت نہیں کی جائے گی, ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, نہ ہی کرپشن پہ, نہ ہی دہشت گردی کے اوپر. اور ساتھ ساتھ اگر آرمی چیف کے اسٹیٹمنٹ کی بات کی جائے تو انہوں نے تو بڑا کلیئر اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم اپنے دشمن کو پہچان چکے ہیں, بھارت ہمارا دشمن ہے. لیکن وزیر اعظم نے دشمن کا نام نہیں لیا, لیکن بہرحال انہوں نے گول مول کر کے بتا گئے کہ ہم دشمن کو جو ہے منہ توڑ جواب دیں گے. بھارت کا جو یہاں پر جال تھا اس کو توڑا ہے, اور وہ جو علیحدگی پسند تھے ان کی کمر توڑی ہے. لیکن اب بلوچستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں, وہ احتجاج کر رہی ہیں, وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ گوادر میں جو ہی گوادر پورٹ بنے گی, یہاں پر گوادر کی جو بلوچوں کی اپنی آبادی ہے وہ 40-45 لاکھ کی ہے, اور جس دن گوادر پورٹ بنی یہاں 40-45 لاکھ لوگ باہر سے آ جائیں گے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں ریڈ انڈین بن جائیں گے, ہم یہاں پر اقلیت میں ہو جائیں گے, ہمیں کچھ جو ہے آئینی تحفظ دیا جائے, بلوچستان کی آبادی جو ہے وہ اقلیت میں بدل جائے گی, اور اگر یہاں پر گوادر پورٹ بنتی ہے, گوادر
ترقی کرتا ہے تو بلوچستان کو بھی ترقی کرنی چاہیے. بلوچ عوام کو جو ہے وہ ان کے تو پورے گوادر کی ترقی سے کیا بلوچستان کی ترقی نہیں ہوگی؟ اور یہ تحفظات پھر دور کیسے ہوں گے انجم صاحب؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر باہر سے جو ہیں خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے اور دوسرے علاقوں سے لوگ وہاں چلے گئے اور 40 سے 60 لاکھ وہاں پر لوگ باہر سے چلے گئے تو مقامی لوگ تو اقلیت میں ہو جائیں گے. تو بلوچستان کی حکومت بھی جو ہے وہ پنجاب بنا لے گا یا خیبر پختونخوا بنا لے گا تو بلوچوں کو کیا ملے گا؟ بلوچ یہ چاہتے ہیں کہ گوادر ترقی کرے لیکن بلوچوں کی حکومت اور بلوچوں کی حقوق جو ہے وہ وہاں پہ قائم رہے اور آئین میں ایک ایسی ترمیم کی جائے تاکہ وہاں پر گوادر میں جو ووٹر لسٹ ہے ووٹر لسٹ میں جو ہے بلوچوں کا ہی نام رہے اور جو بلوچوں کے وہاں رائٹ ہے وہ رائٹ وہاں پہ رہے. اب اگر آپ نے وہاں پر سیاسی استحکام قائم کرنا ہے اور آپ نے وہاں دہشت گردی کو شکست دینی ہے تو وہاں کا جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آپ کو ساتھ ملانا پڑے گا, کچھ لے کچھ دے کے تحت کوئی بارگین کرنی پڑے گی اور وہاں پر ایک آئین میں کچھ نہ کچھ جو ہے امینڈمنٹ کرنی پڑے گی اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا. کے اگینسٹ بھی کاروائیاں کرنی پڑے گی جو آپ کو را کے شواہد مل رہے ہیں, جیسے آرمی چیف نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ جو ہے ہم ان کا گڑھ جوڑ چلنے نہیں دیں گے, تو اس کے خلاف بھی تو کارروائی کرنی پڑے گی. ایک تو سیاسی سٹیپ لینے پڑیں گے, قانونی سٹیپ لینے پڑیں گے. بلوچ عام جو پرامن شہری ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا کہ بھئی ہم تمہیں اقلیت میں نہیں بدلیں گے, ہم تمہیں ریڈ انڈین نہیں بنائیں گے, ہم تمہارے حقوق رہیں گے اور یہاں پر گوادر بن بھی جائے تو بلوچستان کی حکومت بلوچوں کے پاس ہی رہے گی. یہ انہیں ہمیں یقین دہانی کرانی پڑے گی. اور ساتھ میں جو ہے جو علیحدگی پسند ہیں جو بلوچستان کو توڑنا چاہتے ہیں یا بلوچستان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں ان پہ فوج کشی بھی کرنی چاہیے, ان کو مارنا بھی چاہیے, ان کے خلاف طاقت بھی استعمال کرنی چاہیے. لیکن جو پرامن لوگ ہیں جو آئین کی بات کر رہے ہیں جو قانون کی بات کر رہے ہیں انہیں آئین اور قانون کا راستہ دینا چاہیے. تو دونوں پولیٹیکل راستہ بھی اختیار کرنا چاہیے اور فوجی راستہ بھی اختیار کرنا چاہیے. وزیر اعظم نے ان منصوبوں کا افتتاح تو کر دیا ہے, یقیناً اگر یہ منصوبے مکمل ہو جاتے ہیں تو وزیر اعظم کے لیے جو ایک اچھی پوائنٹ سکورنگ بھی ہوگی, لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے. دوسری جانب اگر بات کی جائے احسن اقبال کی تو انہوں نے جو چیف جسٹس سے کہا ہے کہ مردم شماری سے جو متعلق انہوں نے بیان دیا ہے ان پر وہ کہتے ہیں کہ حیران ہوں میں کہ انہوں نے بیان ایسا کیسے دے دیا, اور اس پر انہوں نے شکوہ بھی کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا بیان کیوں آیا کہ چیف جسٹس کیوں کہتے ہیں کہ 2018 میں انتخابات ہوتے نہیں دکھائی دے رہے انہیں؟ اس میں اقبال احسن صاحب بالکل درست کہتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے کہ آئندہ جو ہے پاکستان کا جمہوری مستقبل جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں 2018 کے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر 2018 میں پاکستان میں الیکشن نہ ہو تو پاکستان میں جو ہے یہ آئینی نظام ہی نہیں رہے گا, آئینی ڈھانچہ ہی ٹوٹ جائے گا. تو یہ تو میرا چیف جسٹس صاحب کو نہیں کہنا چاہیے. اب وہ وزیر منصوبہ بندی ہیں تو وہ مردم شماری ابھی تک کرانے کے لیے کوئی سٹیپس کیوں نہیں کیے گئے؟ کیا یہ بھی فوج کا کام ہے کہ وہ مردم شماری کروائے؟ دیکھیں مردم شماری اس لیے نہیں ہو رہی کہ بلوچستان کی حکومت نے خود مطالبہ کیا تھا کہ فوج کی مدد کے بغیر مردم شماری نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ بھی وہی ہے جو بھی میں نے بیان کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کی کل آبادی جو ہے وہ 1998 کی جو وہ تھا مردم شماری تھی اس کے مطابق 65 لاکھ ہے. 65 لاکھ میں سے جو ہے وہ تقریباً 32% جو ہے وہ پختون ہے اور 5% اس میں نان پختون اور نان بلوچ ہے, جس میں پنجابی, پٹھان اور ہزارہ پنجابی اور ہزارہ گروپ کے لوگ آتے ہیں. اور باقی 63% جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ہے بلوچ. تو یہ 20-22 لاکھ جو ہے پشتون ہے. اچھا اب اگر ایسی مردم شماری ہو جائے کہ لوگ طاقت کے زور پہ جو مردم شماری کے نوٹس لینے آتے ہیں, بیچارے وہ اسکولوں کے ٹیچر ہوتے ہیں نا, اگر ان سے زبردستی ایک آدمی جو ہے وہ 4 نام لکھوا دے تو وہاں پر جو پختون ہیں جو 20 لاکھ ہیں وہ 20 لاکھ کی بجائے اپنے آپ کو 40 لاکھ کروا دیں وہاں پہ, تو بلوچ جو ہے جو 40 لاکھ ہیں وہ 20 لاکھ رہ جائیں. تو بلوچوں کے جو آئینی حقوق ہے, جو معاشی حقوق ہے, اس کا مطلب اس ڈر سے آپ مردم شماری نہیں کرائیں گے. آپ نے کہا کہ 1998 میں مردم شماری ہوئی, اب 2016 ہے, آبادی کا تناسب اتنا بڑھ چکا ہے. اگر بات ہو رہی ہے انتخابات کی, پھر آپ سیٹس کی بات کرتے ہیں, تعلیم ہے, صحت ہے اور دوسرے مسائل ہیں, ان کا پھر بجٹ جو آپ ابھی الاٹ کر رہے ہیں انہیں, اس کا مطلب وہ پھر فیک بجٹ ہے کیونکہ چیزیں تو ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں, آبادی بھی بڑھ رہی ہے. یہی تو بات ہے کہ بھی آپ مردم شماری بغیر فوج کی مدد کے نہیں کروا سکتے. اگر فوج کی مدد کے بغیر کروائے
جائے تو لوگ زبردستی کریں گے اور جو اصل اعداد و شمار ہیں اس کی بجائے فیک اعداد و شمار آ جائیں گے اور بہت سی قومیتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو جائے گی. تو پھر احسن اقبال جو کہ وزیر منصوبہ بندی ہے، پھر یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ پھر احسن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی مدد کے بغیر جو ہے مردم شماری نہیں ہو سکتی کیونکہ بلوچستان کی گورنمنٹ نہیں مان رہی. اچھا صرف بلوچستان کی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ بھی نہیں مان رہی. اب سندھ کی جو کے اندر بھی جو ہے یہی تنازع ہے کہ وہاں کی جو مختلف زبانیں بولنے والے ہیں ان کو بھی خطرہ ہے کہ اگر فوج کی مدد کے بغیر اگر مردم شماری ہوئی تو کچھ زبانیں بولنے والے ایسے لوگ ہیں جو زبردستی. یہ مسائل تو کچھ زبانیں بولنے والوں کے ساتھ ہیں. لاہور اور کراچی میں کیا مسائل ہے؟ کیا یہاں پر نہیں مردم شماری کا آغاز ہو سکتا ہے، اس کے بعد آپ وہاں پہ پہنچے، فوج کی مدد بھی لیں، پھر کروا لیں مردم شماری؟ اب دیکھیں نا، آپ تو پنجاب میں بیٹھی نا، پنجاب کا نام تو پاکستان نہیں ہے نا. آپ پنجاب میں مردم شماری کروا کے پنجاب اور سندھ سے آپ آغاز کر لیں، جن صوبوں میں سندھ میں بھی نہیں ہو سکتی نا. سندھ میں بھی فوج کی مدد کی ضرورت ہے اور بلوچستان میں بھی فوج کی مدد ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ محض پختونخوا اور پنجاب کی بنیاد پہ اگر آپ مردم شماری کروا کے فیصلہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ زیادتی ہوگی اور وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال مردم شماری ضرور ہونی چاہیے کیونکہ فوج کی مدد سے ہونی چاہیے، ایک بڑا چیلنج، اور فوج کی مدد سے مردم شماری چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں وہ شفاف بھی ہو سکیں اور جو پھر جو ہمارے بجٹس ہیں وہ بھی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے وہ الاٹ ہو سکیں اور شفاف جو ہے وہ طریقے سے کام ہو سکے. بریک لینا ہے، جس کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی ٹاپکس پر بات کریں گے. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. لندن سے ایک کال آتی تھی اور پورا کراچی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور الطاف حسین کہتے تھے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں تو پورا کراچی جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے کہتا تھا نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں بھائی. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ فاروق ستار نے جو ہے وہ 23 اگست کو کہا کہ ہم جو ہے وہ لندن سے جو ہے مشورہ نہیں کریں گے، اور آج انہوں نے جو ہے قرارداد مذمت الطاف حسین کی مذمت میں قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم نے خود قرارداد پیش کر دی اور الطاف حسین سے اور لندن سے ٹوٹل لا تعلقی اختیار کر دی. اور ایک دن پہلے یعنی کل فاروق ستار نے پریس کانفرنس کی اور فاروق ستار نے جو ہے الطاف حسین کا نام ایم کیو ایم کے آئین سے نکال دیا اور الطاف حسین کے تمام اختیارات ایم کیو ایم سے ختم کر دیے. الطاف حسین کو ایم کیو ایم سے نکال دیا، الطاف حسین کو ایم کیو ایم سے الگ کر دیا. لیکن کیا فاروق ستار کے کہنے سے ایسا ہو گیا ہے؟ کیونکہ واسع جلیل صاحب کی جانب سے ٹویٹ آئی، اس میں انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم الطاف حسین ہے اور الطاف حسین ایم کیو ایم ہے. قرارداد بھی انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے -1 سے بھی انکار کر دیا. اب یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہ ایک بہت اہم گھڑی، ایک اہم پہلو ہے اس بات کا کہ کیا لوگ اسے ایکسیپٹ کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ جس دن سے الطاف حسین نے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا، پاکستان مرد آباد کہا، اس دن سے جو ہے پورا کراچی کی سانس رکی ہوئی ہے، کوئی بول نہیں رہا. کوئی ایسا شخص آپ کو نظر نہیں آیا جس نے الطاف حسین کی حمایت میں بات کی ہو، جس نے جو الطاف حسین کے لیے کھڑا ہوا ہو. کسی نے نہیں کہا کہ الطاف بھائی آپ ریزائن نہ کرو یا الطاف کو جو ہے ایم کیو ایم سے الگ نہ کرو، یا جب فاروق ستار نے کہا کہ الطاف کا اب ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کوئی آواز نہیں آئی. ایم کیو ایم کو لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ مہاجر کی تشخص کے نام پہ ووٹ دیا ہے، ایم کیو ایم کو کراچی کے مسائل کے نام پہ ووٹ دیا ہے، ایم کیو ایم کو جو ہے کراچی کی ایشوز کے نام پہ ووٹ دیا ہے. اور ایم کیو ایم لیکن اسی ایم کیو ایم کی وجہ سے مہاجروں کے اوپر غدار ہونے کا جو ہے وہ بھی نشان لگ گیا، دھبا لگ گیا، ان کی حب الوطنی پر بھی شک کیا جا رہا ہے، پورے مہاجر طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے صرف اسی ایم کیو ایم کے نام کے اوپر، جو کہ الطاف حسین نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے. میری آپ سے بھی ایک بنتی ہے، منت ہے آپ سے بھی اور اس گورنمنٹ سے بھی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی، افواج پاکستان سے بھی اور سب سے بھی کہ مہاجروں کے بارے میں اس طرح کی زبان درازی مت کریں. استعمال کی جا رہی ہے ایسی زبان کہ آپ دیکھیں نا ایک پورے طبقے کو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد طبقہ ہے صرف اس ایم کیو ایم کی وجہ سے. آپ جو ہے وہ الطاف حسین پہ جو مرضی جو اس نے کہا ہے مرد آباد کا ہے اس پہ آپ مقدمہ چلائیں، اس کو آپ آرٹیکل 6 کے تحت بھی سزا دیں، اس کو آپ جو مرضی کریں،
لیکن آپ مہاجروں کے بارے میں یا ایم کیو ایم پوری ایم کیو ایم کو آپ غدار کہیں گے، آپ اردو بولنے والوں کو غدار کہیں گے یا ان کے اوپر کوئی ڈاؤٹ کریں گے تو یہ آپ کو حق نہیں ہے، اور یہ آپ پاکستان کے ساتھ ظلم کریں گے، پاکستان کے ساتھ زیادتی کریں گے، اور آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تمیز نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کو پاکستان کے عوام کا احترام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو کراچی کے عوام کا احترام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنس الطاف کرنے سے ایم کیو ایم جو ہے وہ دودھ کی دھلی ہو گئی ہے؟ ایم کیو ایم جو ہے وہ دودھ کی دھلی ہے، اب مائنس الطاف اور مائنس جو ہے وہ ٹیررسٹ اور مائنس غنڈے جو ہے وہ تو ہونے چاہیے۔ اب اگر الطاف تو ملیٹنٹ ونگز جو ہیں وہ لوگ تو وہیں موجود ہیں نا، فاروق ستار صاحب آئیں اور ان چیزوں کو کلیئر کر دیں، جو بات الطاف حسین ان سے کرواتے رہے ہیں، جو کام جو ونگز سے کراتے رہے ہیں ان کو اوپن کر دیں، جیسے مصطفیٰ کمال نے کہہ دیا۔ مائنس الطاف ہونے سے ایم کیو ایم دودھ کی دھلی تو نہیں ہو سکتی۔ فاروق ستار تو غنڈا نہیں ہے نا، یا فاروق ستار پہ تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یا باقی لوگوں پہ تو آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے، یا پاکستان یا کراچی کے عوام تو غنڈے نہیں ہے نا، کراچی کے عوام تو لوگوں کو قتل نہیں کرتے، کراچی کا عام آدمی تو بھتہ نہیں لیتا، کراچی کا جو ووٹر ہے وہ تو گناہ گار نہیں ہے، کراچی کا ووٹر تو پانی مانگ رہا ہے، کراچی کا ووٹر تو صفائی مانگ رہا ہے، کراچی کا ووٹر تو ٹرانسپورٹ مانگ رہا ہے، کراچی کا ووٹر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کو اسکول جانے دو۔ اب اس کراچی کے ووٹر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھتہ لے رہا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے بھائی اس کو پکڑو، جس کے پاس اسلحہ ہے اس کے ساتھ تو آپ جنرل مشرف صاحب بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، آپ بھی ملے ہوئے تھے، اب آج آپ کو یاد آ گیا، آپ کاروائی کرو، لیکن کراچی کے عوام کا احترام کرو، آپ اس طرح کی بدتمیزی نہ کرو، آپ پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ اتنا بڑا جوا نہ کھیلو۔ پاکستان کراچی جو ہے ایک شہر نہیں ہے، پورا پاکستان ہے، کراچی ایک منی پاکستان ہے، اس کو پاکستان سمجھو، اور اس کے ساتھ کوئی رسک کوئی ایسی خطرناک کھیل مت کھیلو۔ تو پھر انجم صاحب یہ سڈنلی گیم کیسے چینج ہو جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم سے نکلتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بیان کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ سلیم شہزاد جو کہ سینئر رہنما تھے 2013 میں انہوں نے ایم کیو ایم چھوڑی، وہ آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر مجھے ڈاکٹر عاصم کیس میں سے میرا نام نکلوا دیا جائے میں پاکستان آؤں گا، میں پاکستان کے عوام کو وہ سب کچھ بتاؤں گا جو وہ سننا چاہتے ہیں، اور وہ تمام ترین صورتحال واضح کر دیں گے ایک بار انہیں پاکستان آنے دینا چاہیے۔ تو جب لوگ ایم کیو ایم سے نکل کے یہ باتیں کرنے کو تیار ہیں تو اب فاروق ستار کیوں جو ہے وہ فیس سیونگ کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ذرا صبر سے کام لے اور وہ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کرے، وہ فاروق ستار کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کرے، فاروق ستار کی ٹانگیں نہ کھینچے، فاروق ستار جیسے پلے کر رہے ہیں انہیں پلے کرنے دیں، عوام جس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں انہیں ریئیکٹ کرنے دیں، عوام کے اوپر کوئی چیز تھوپے نہ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال پاشا کو آگے کریں نہ پیچھے کریں، اور نہ جیسے وہ دوسرے جو ہیں فائق کیا نام ان کا، ایک ان کے جو مصطفیٰ کمال کے ساتھ مصطفیٰ کمال کے ساتھ جو پہلے الگ ہوئے تھے، عامر خان اور کیا نام ان کا، عمران فاروق، ندیم نصرت، کیا بات؟ نہیں عامر خان اور ایک اور ایم کیو ایم کے لیڈر الگ ہوئے تھے نا الطاف سے، لانڈی کے لیڈر تھے، کیا نام میرے زبان پہ نہیں آ رہا، تو اب ان کو بھی آگے لانے کی کوشش نہ کریں، مطلب کوئی انجینئرنگ نہ کریں، جو چیزیں نیچرل انداز میں چل رہی ہیں۔ مصطفیٰ لیکن دیکھیں نا ایک چیز یہاں پر بریک لینا انجم صاحب، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس پہ بات کریں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے ایم کیو ایم کے اندر شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ آپ کے اپنے لوگ، آفاق احمد کی تو آپ بات نہیں کریں، بریک کے بعد بریک، انجم صاحب بہت دیر سے بریک کا کہہ رہے ہیں پروڈیوسر، تو ایم کیو ایم کے اندر ایسا کیا ہے کہ پہلے آفاق احمد علیحدہ ہوتے ہیں، پھر مصطفیٰ کمال علیحدہ ہوتے ہیں، پھر اور سارے گروپس جو ہے وہ بنتے چلے جاتے ہیں، تو ایسا کیا ہے ایم کیو ایم کے اندر؟ اس کا جواب ملیں گے انجم صاحب سے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ ویلکم بیک۔ جس طرح سے بھی ہم دیکھ رہے تھے، بریکنگ چل رہی تھی اور اس میں دیکھا کہ رحمان ملک نے اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ پاکستان توڑنے کا اعتراف بھی کیا ہے، بنگلہ دیش جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے بھارت جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے برہم داغ بگٹی کو بلوچستان توڑنے کے لیے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو انکشافات رحمان ملک کر کے گئے ہیں صداقت ہے؟ نہیں، ایک تو برہم داغ بگٹی کا نام لیا ہے، لیکن رحمان ملک صاحب نے جو ایک بہت چیز مس کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ خانف کلات سلمان داؤد جو ہیں، خانف کلات جو ہیں، انہوں نے بھی جو ہے
وہ مودی کی حمایت بات کیا اور انہوں نے بھی پاکستان توڑنے کی بات کی ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. لیکن اس خطرناک بات کا مطلب یہ نہیں کہ ہم محض چڑچڑا کے کھڑے ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں، ہم اس کا بندوبست کریں. اس کا بندوبست یہی ہے کہ جو جیسے کہ فوج نے جو ہے وہ یہاں پہ جو انڈیا کا نیٹ ورک ہے اس کو توڑا ہے اور جو دہشت گرد ہیں ان کو مارا ہے، اور پھر اب پولیٹیکل سٹیپس لیے جائیں اور سول سٹیپ لیے جائیں، سیاسی اقدامات بھی کریں اور فوجی اقدامات بھی کریں. اچھا، رحمان ملک صاحب نے ایک بات اور بھی کہی کہ پاکستان مرد آباد نعرہ لگانے والوں کے جو ہے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے وہ سافٹ کارنر نہیں ہے. تو انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ 5 سال جب حکومت میں رہے اور ایم کیو ایم باہر جاتی رہی تو خود منانے کے لیے انہیں لندن جاتے رہے، تب انہیں یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ متحدہ کس وقت کارروائیاں کیا کر رہی ہے، متحدہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں بار بار آپ مفاہمت کر کے انہیں واپس لاتے رہے. دیکھیں ابھی جو اصل میں الطاف حسین نے جو پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا وہ ایک واٹر شیڈ تھا، ٹھیک، ایک ایسی لائن کھینچی ہے کہ اس کے بعد کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں رہی. اس سے پہلے سب ابہام تھا، ٹھیک، اور وہ ابہام جو تھا اس کے اندر اس ابہام کے اندر گنجائش موجود تھی. جب وہ ایک دفعہ بات کرتے تھے پھر وہ سوری کر لیتے تھے تو سب مان جاتے تھے. ٹھیک. اچھا، اب وقت بالکل جیسے کم رہ گیا انجم صاحب. اب کل جو ہے پاناما لیکس پر تحریک احتساب کا آغاز ہوگا، ریلی ہے کل لاہور میں. پیٹ اور عمران خان اور پیپلز پارٹی ساتھ ہوں گے، کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے اس پر؟ کیا واقعی کچھ عمل بھی ہوگا؟ کل کی جو ریلی ہے وہ بنیادی طور پہ اس میں پیپلز پارٹی بھی آئے گی اور حمایت کرے گی، اور پیٹ بھی ہوگی، پاکستان عوامی تحریک طاہر القادری بھی ہوں گے اور شیخ رشید بھی ہوں گے. لیکن ریلی وہ جو ہے وہ صرف عمران خان کی ہے. لیکن اگر یہ ریلی جو ہے وہ 1,00,000-1,50,000 کراس کر گئی تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا تھریٹ بن جائے گی اس گورنمنٹ کے لیے، اور میاں نواز شریف کا، وزیر اعظم کا رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، ان کے لیے ایک بہت بڑی دھمکی ہو جائے گی. لیکن یہ پہلی ریلی نہیں ہوگی، کئی ریلیز وہ نکال چکے ہیں اور ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے خاطر خواہ. ان کو پھر ایسا انکوائری کمیشن بنانا پڑے گا جو اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ سب سے پہلے انکوائری جو ہے میاں نواز شریف کے خلاف ہو. اور آج جو ہے ہیلی پیڈ کے اوپر ان کی چیف آف آرمی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. لوگ تو بہت سی باتیں کر رہے ہیں. لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میاں نواز اس میں جو ہے وہ بہت سی باتیں میاں نواز شریف کے بارے میں بھی ڈسکس ہوئی ہے. میرا نہیں خیال ہوئی ہیں، لیکن اب کل دیکھنا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پریشر بلڈ کر پاتے ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں اور تحریک احتساب کے لیے تو بالکل کل اب دیکھیں گے کہ کل آخر دھرنے میں کیا ہوگا، اور اس پر بھی کل ہم بات کریں گے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا انکوائری کمیشن بنے گا. تب تک کے لیے مجھے اور انجم رشید صاحب کو دیجیے اجازت. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.